بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک تو بڑا ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بڑی بھگدڑ مچی ہوئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی جھڑپ جو ہے علیمہ خان صاحبہ سے ہوئی ہے، وہ کیوں ہوئی ہے، کیا معاملات ہیں، اس پہ بات کریں گے. پھر شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ان کی وہ بے چین روح ہیں. ان کو تو کافی عرصے سے ان کی جو روح ہے اس کو چین ہی نہیں تھا، بلکہ اب تو وہ ایک ٹک ٹاکر کے روپ میں بھی آنے لگے ہیں. بڑی گولڈ کی، پتہ نہیں گولڈ کی ہیں یا ویسی ہی ہیں، بہرحال گولڈن کلر کی انہوں نے چینز پہن کے ایک فوٹو شوٹ بھی کروایا ہے. شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ان کے جانے سے پارٹی کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں، جو اظہر محمود صاحب جو ہیں، جو سابق گورنر پنجاب تھے، جو فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے حماد اظہر صاحب وہ پی ٹی آئی کے بڑے سرگرم لیڈر ہیں. انہوں نے فی الحال خود الیکشن لڑنے سے معذرت کی ہے اور کہا ہے کہ اگر پارٹی نے الیکشن لڑا تو ان کے والد کے جو بانجے ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. لیکن آخر میں ہم اس پروگرام کے بات کریں گے جو محترمہ مریم نواز کا جو دورہ جاپان ہے، اس دورے کے حوالے سے. ایک تو وہاں سے پریس ریلیز نہیں آ رہی، زیادہ تر اشتہار ہی آ رہے ہیں. پھر جو لوگ اس دورے میں گئے 30 کے قریب، ان کے حوالے سے جو لسٹ جاری ہوئی تو وہ دیکھ کے وہ مسلم لیگ نون کے کارکن بھی پریشان ہیں اور مریم نواز یا شریف خاندان سے محبت رکھنے والے بھی پریشان ہیں کہ شریف خاندان کو پتہ بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہوتی ہیں، تو بچوں کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی، پھر بچوں کی سہیلیوں کو یا ان کے دوستوں کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی. یہ اگر سرکاری دورہ تھا تو اس کو فیملی ٹرپ بنانے کی کیا ضرورت تھی. اور یہی بات جو ہے بعد میں ایک پروپیگنڈا بھی بن جاتی ہے اور بلیک میلنگ کے زمرے میں بھی آتی ہے کہ جی یہ دیکھیں اس طریقے سے قومی خزانے کو جو ہے تباہ کیا گیا. اس پہ ہم یہ 4 بڑی خبریں اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود چودھری صاحب. السلام علیکم مسعود چودھری صاحب. سر وعلیکم السلام. مسعود چودھری صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں سیکرٹری جنرلشپ کا عہدہ چھوڑ رہا ہوں، تو اب پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جی میں چھوڑ رہا ہوں. اور اصل بات جو سامنے آئی ہے کہ گزشتہ روز جو ہے علیمہ خان بھی اس پارٹی میں میٹنگ میں موجود تھی جہاں سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب خود بھی ان کا موقف ہے کہ الیکشن میں حصہ لیا جائے جو ضمنی الیکشن ہے، جبکہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ جی اس فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے جو عمران خان نے کہا. عمران خان نے تو کہا ہے کہ بائیکاٹ کیا جائے. اب اس کے اوپر جو بات سامنے آ رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن نہ لڑنے کے حق میں 9 ووٹ آئے ہیں، الیکشن لڑنے کے حق میں 13 ووٹ آئے ہیں جو میٹنگ تھی. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ علیمہ خان نے ان کو کافی جلی کٹی سنائی ہیں. اس پہ انہوں نے کہا کہ جی وہ تو سیکرٹری جنرل کے عہدہ بس چھوڑنے والے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک نیا شیر افضل مروت تو نہیں تیار ہو رہا؟ جہاں تک میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا ظاہر ہے وہ وکالت کی وجہ سے زیادہ جانے جاتے تھے، پرومیننٹ تھے پہلے ہم نے عدالتوں میں، اور بہت اچھے وکیل ہیں. پولیٹکس میں اس طرح سے جو اس وقت ان کے پاس رول ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ رول ہے، اور اس رول کے اندر وہ اسے نبھا تو رہے ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ الائن نہیں ہو پا رہا، بڑے عرصے سے طبیعت کے ساتھ میچ نہیں ہو پا رہا. وہ دیکھیں نا، ایک طرف فائر برانڈز ہوتے ہیں، ایک طرف لتاڑنا ہوتا ہے، مخالف کو جواب دینا ہے، بیان دینا ہے، اور بیرسٹر گور کی بھی یہی کیفیت ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں جہاں تک میں نے ان کو کئی مرتبہ رپورٹنگ کرتے ہوئے فیلڈ میں ہر طرف دیکھا بھی ہے، ان سے ملاقات بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، ان کے انٹرویوز بھی لیے کئی مرتبہ. سو وہ بڑے پولائٹ آدمی ہیں، مطلب بڑا اپ رائٹ آدمی ہے. وہ بڑا ناپ تول کے بات کرنے والے، ناپ تول کے بات کا جواب دینے والے، بڑا ہر چیز کو دیکھ کے چلنے والے. پتہ کیا پی ٹی آئی پالیٹکس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے یا پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے نا، وہ ایک مکمل پریشر گروپ ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کی رائے ہے نا کہ الیکشن میں حصہ لیا جائے جی، تو عمران خان کی رائے ہے الیکشن میں حصہ نہ لیا جائے تو اس کی وہ ووٹ رولنگ کرتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں کس پارٹی میں ہوں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. کوئی بھی بندہ کوئی بھی بات کرے، لیکن میں یہاں پر ایک بات یہاں پہ ضرور کروں گا. جمہوریت کے لیے، جو ڈیموکریسی کے لیے جتنی محنت ہے ماضی کے اندر اور آج تک، برے ترین حالات بھی تھے نا، تو بھی جو بڑے ہیں ہمارے، انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کبھی نہیں کیا. اچھا، ماضی میں عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا، اور اس کا عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ نقصان ہوا. یاد ہے آپ کو، یاد ہوگا وہ کاف لیگ کا دور تھا، انہوں نے اپنے وہ تو نواز شریف نے مل کے کیا، تو انہوں نے تو نواز شریف ان کا بائیکاٹ رہ گیا، وہ الیکشن میں آ گئے، اور وہ ساری جو مطلب وہ سویپ کر گئے ہر طرح سے. اور جو اپوزیشن کا لیفٹ کا ووٹ تھا جو ہمیشہ اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے،
وہ سارے کا سارا پھر اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں بچتا تو وہ کسی اور کی طرف جاتا ہے, نہیں, اور جب وہ کسی اور کی طرف جاتا ہے تو آپ کو پولیٹیکلی اس کا نقصان ہوتا ہے نقصان. لیکن کوشچن یہ ہے نا کہ اگر کسی نے ماضی میں مسلم بدترین حالات میں محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی بائیکاٹ نہیں کیا, لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کے ہوتے ہوئے الیکشن اتنے متنازع بھی نہیں ہوئے کہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے, دیکھ ڈبے اٹھا کے کوئی جا رہا ہے, نہیں ہوئے. وہ اس کے اوپر وائٹ پیپر جاری کیا پیپلز پارٹی نے, آج بھی وہ وائٹ پیپر تاریخ کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا وہ اللہ وسایا اللہ دیتا دو کریکٹر تھے, یاد ہے وہ 70-80 ووٹ ڈال گئے. نہیں ویسے تو 88 میں بھی پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چوری ہوا, 90 میں آئی ایس آئی نے پیسے تقسیم کیے, سپریم کورٹ میں کیس گیا. لیکن اب تو سیدھا ہے نا, فارم بندہ جیتا وہ فارم 45 کے اوپر فارم 47 آ جاتا ہے. یہ وجہ عمران خان کہتے ہیں یار الیکشن پہ لڑو ہی نا, جو مرضی ہے, چاہے جو مرضی ہے, جتنے برے مرضی حالات ہیں, جو کچھ بھی ہے, میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا. الیکشن لڑنا چاہیے, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر عمران خان کی پارٹی الیکشن لڑے گی نا, اگر پھر وہاں پہ فارم 47 آئے گا یا ڈبے اٹھائے جائیں گے تو جو اٹھائیں گے ایکسپوز تو وہ ہوں گے, مسئلہ تو ان کے لیے پیدا ہوگا. ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا ہوں, جب آپ الیکشن لڑتے ہیں نا تو آپ ایک الیکشن موڈ میں ہوتے ہیں. الیکشن موڈ کی ایک الگ سائنس ہے. ابھی آپ احتجاج نہیں کر پاتے, بہت سارے لوگوں کو موبلائز نہیں کر پاتے, پھر اس وقت آپ کا کینڈیڈیٹ خود موبلائزیشن کی طرف ہوتا ہے. آپ کا جو اپنا پیغام ہے وہ ہر کونے میں, ہر کھدڑے میں پہنچتا ہے, ہر بندے کے کان تک پہنچتا ہے. وہ کمیونیکیشن ہے. جو آپ کا ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہے وہ اگر 70% بھی نکل کے ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے اور 30% ڈیڈیکیٹڈ ووٹر نہیں بھی کاسٹ کرتا تو بھی آپ کی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے ساتھ جو دیگر وائسز ہیں وہ چاہے آپ کی مخالف بھی ہوں, لیکن جو سمپتھی کا ووٹ ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو, اور ایکسپوز ضرور کرنا چاہیے. انٹرنیشنلی پریشر بھی بہت آتا ہے جب کھلا کے دھاندلی کرنا پڑے. پھر دیکھیں نا وہ زیادہ تو الیکشن ہوگا پنجاب میں, تو پنجاب گورنمنٹ کی بدنامی ہوگی کھلا کے دھاندلی کرنے پہ جب آپ پولیس کو استعمال کریں گے. لہٰذا الیکشن تو لڑنا چاہیے, عمران خان کو میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر اس کے بعد مجھے یہ بتائیں, ایک تو یہ ایشو ہے, اب وہ کہتے ہیں میں کل عمران خان صاحب سے پوچھوں گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے. ظاہر ہے عمران خان نہیں, ان کو کہیں گے کنٹینیو کریں. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں میں نے تو چھوڑ دی پارٹی, تو شیر افضل کا مروت کا نقصان ہوا یا پارٹی کا نقصان ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا تو کوئی نقصان ہوا. کیسے کتنے بڑے جو کہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہوگا, لوگ تو اس وقت دیکھتے ہیں عمران خان کو. تو شیر افضل مروت کا کافی چورن بک رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بھی تھے ان کو عمران خان سے جڑا رہنا چاہیے تھا. دیکھیں شیر افضل مروت تھوڑا سا نا اگریسو فگر ہیں, اگریسو فگر ہیں اور فائر برانڈ ہیں. مطلب ان کو ان کی نیچر میں, ان کی سرشت میں ہے کہ میں مطلب اسرٹ کروں. اور دوسرا ان کو جو چسکا لگانا وہ ہے یہ سوشل میڈیا کا. ٹک ٹاک ہو گیا, سوشل میڈیا پہ ڈسکشن ہو گئی, ہمیشہ خبروں کے اندر رہنا, ہمیشہ فائر برانڈ بن کے اپنے آپ کو سامنے کرنا. اور میں شیر افضل مروت کے بارے میں کبھی بھی ان کے خلاف کبھی کچھ نہیں کہا, لیکن شیر افضل مروت صاحب اگر چھوڑنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور باقاعدہ, اور اگر وہ مکمل طور پر تقریباً وہ دیکھیں نا جانے والا جانے سے پہلے بہت پہلے جا چکا ہوتا ہے, جانے سے بہت پہلے جا چکا ہوتا ہے, تو ان کو کوشش کر کے اگر ان کی کہیں صحیح جگہ بنتی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بنتی ہے جس پارٹی کے ساتھ انہوں نے اپنی سیاست کا ابتدا کی تھی. اگر کہیں بنتی ہے تو وہ وہاں بنتی ہے. ان کو داڑھی رکھنی نہیں پہلے بھی نہیں رکھی تھی. وہ مولانا فضل الرحمان اگر نہیں رکھی تھی تو پچھلی بینچوں پہ دینا پتہ نہیں لگتا تھا کہ شیر افضل مروت یہ فروخ کھوکر کو یار شیر افضل مروت کا کہاں تعارف ہوا ہے. عمران خان کے ساتھ آیا تو کسی کو پتہ چلا ہے نا شیر افضل مروت کون ہے. بالکل, ورنہ تو مروت قبیلہ کتنا بڑا ہے. سوشل میڈیا ٹیمز جتنی بھی ہیں, جتنے بھی پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ ڈیڈیکیٹڈ ورکرز ہیں, وہ بالکل سوشل میڈیا پر کسی بھی جگہ پر شیر افضل مروت کا جہاں نام آتا ہے وہاں ڈسکس ہی نہیں کرتے. اسے بالکل ویٹیج دینے کو تیار نہیں ہے. اور یہ ایک بالکل زمینی حقیقت ہے جس کی وجہ سے, جس کی ہیٹ شیر افضل مروت فیل کر رہے ہیں. اب وہ بار بار کوئی نہ کوئی کوشش کرتے ہیں. سفاری کی طرح وہ کڑے شڑے پہن کے, وہ لاکٹ شاکٹ پہن کے. میرا خیال ہے کہ وہ اے آئی بیسڈ ویڈیو ہے, میرا خیال ہے, میرا اپنا ویسے دل نہیں مان رہا کہ وہ اے آئی بیسڈ, کیونکہ اگر اس ویڈیو کے اندر آپ غور سے دیکھیں نا تو 2-3 لوگوں نے بھی, جو ان کا ڈرائیور ہے اور دیگر لوگ ہیں, انہوں نے بھی وہی پہنا ہوا ہے. لیکن جس نے بھی وہ ڈپکشن دی ہے نا بدماش والی, اور وہ شیر افضل مروت کو شاید پسند آئی ہو. یہ بھی کیونکہ وہ ایک الگ کھلے ٹائپ کے آدمی ہیں, اور وہ سابق جج بھی رہے ہیں, تو ان کا ایک مزاج بھی اس طرح کا ہے.
یہ بتائیں چودھری صاحب کہ محترمہ یہاں سے گئی ہیں جاپان، 30 رکنی وفد ہے ان کے ساتھ. اب جو لسٹیں شیئر ہو رہی ہیں میڈیا پہ، ان کے جو حامی ہیں وہ بھی بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی. ان کا بیٹی بیٹا، پھر ان کے فرینڈز، پھر مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کے بچے، پھر چیف سیکرٹری پنجاب ان کا بیٹا. اب وہاں پہ ایسا کیا تھا؟ یہ تو بالکل ایک ایسا دورہ لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی سرکاری دورہ نہیں ہے، جسٹ کوئی ٹرپ ہے، جسٹ فار انجوائمنٹ. کیا کہتے ہیں آپ؟ اور یہ چیزیں بعد میں بندہ بہت پچھتاتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا. ہاں جتنا مرضی پچھتائے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب نون لیگ یوز ٹو ہو چکی ہے. دوسری بات یہ کہ عوامی اگر پیسہ لگ رہا ہے تو کیا برا ہے؟ جہاں پہ اتنے اربوں خربوں روپے کے اسکینڈل ہیں اور اتنا سب کچھ ہے، وہاں پر 4 لوگ اور چلے گئے تو کیا ہوگا؟ اچھا، عوام کا کسی کو نہیں خیال. دیکھیں پہلے دن سے تصویریں شیئر ہو رہی ہیں، پہلے دن سے فیملی کی تصویریں آ رہی ہیں، پہلے دن سے ایڈز آ رہے ہیں، میڈیا کو ایڈز فیڈ ہو رہے ہیں، نیو پریس ریلیز نہیں آ رہی، پوری کوریج لینے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ رزلٹس وہ نہیں آ رہے. اور اب جو بات آپ کر رہے ہیں اس کی بیس کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں. جاپان کا انہوں نے دورہ کیا، بڑے پیسے لائیں گی وہاں سے، بڑے بڑے معاملات ہیں. پنجاب جو ہے وہ اب اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جو مقتدرہ ہے اس کو پنجاب کے ٹوٹے کرنے کا جو ہے وہ فارمولہ دینا پڑا ہے کہ مطلب پنجاب ہم توڑ لیتے ہیں اگر انتظامی طور پر ہم سب کو نہیں رکھ سکتے تو اتنی بڑی شخصیت ہیں. تو آنے والے وقت میں ان کا فیوچرسٹکلی بہت آگے کا پروگرام ہے. تو ایک جاپان کا دورہ ان کو کیا کہے گا؟ ان کی نسبت زیادہ خبریں تو ہمارے اسحاق ڈار صاحب بنگلہ دیش سے نہیں بھیج رہے، زیادہ پریس ریلیزیں تو وہاں سے نہیں آ رہی. ہاں وہاں سے پریس ریلیزیں آ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں سے پریس آفس کام کر رہا ہے. میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. دونوں تصویریں اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو اسحاق ڈار صاحب کی ملاقاتیں ہیں اس کے اندر 4 سے 5 لوگ 6 لوگ بیٹھے ہوئے نوٹنگ کر رہے ہیں، یعنی بیوروکریٹس ہیں، پڑھے لکھے لوگ، ہمارے فارن آفس کے دیگر لوگ وہ نوٹنگ کر رہے ہیں، یعنی وہ ڈائریاں پکڑی نہیں ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں مسلسل. جبکہ دوسری طرف اگر آپ نے بھی دیکھی ہوگی مریم نواز صاحبہ کا جو کلپ ہے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے اور سننے کا، تو اس سے فیلنگ یہ آتی ہے کہ اچھا شاید کوئی کلاس ہو رہی تھی، کوئی لیکچر ہو رہا تھا، تو مطلب کوئی ریفریشر کورس ہے جس کے لیے وہ جاپان میں ہے. سو دونوں میں فرق ہے. تو اس وجہ سے پریس ریلیزز وہاں سے آ رہی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نون لیگ شاید اسلام آباد کے تصویریں جاپان سے آ رہی ہیں اور ایڈز بھی جاپان سے آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف میرا خیال یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ مزاجن سمجھنے لگ گئی ہے کہ اسلام آباد کی پالیٹکس کچھ اور ہے اور پنجاب کی اور لاہور کی پالیٹکس کچھ اور ہے. تو اس وجہ سے دونوں طرف برابر کا حساب کتاب جو ہے، حالانکہ کوئی زیادہ فرق نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جاپان کے اندر جو عظمہ بخاری اس وقت جو ان کی ڈریسنگ ہے اور جو ان کا اپروچ ہے، وہ باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین ہو رہی ہے کہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ پاکستان کی عظمہ بخاری اور جاپان کی عظمہ بخاری تو بہت مختلف ہے. اور مریم نواز کا ظاہر ہے ایک کرزما، اپنا ایک بیوٹی کرزما جو ہے وہ بھی بول رہا ہے. تو بہرحال دیکھنے والی چیزیں تو بہت ساری. تو ناظرین، یہ پاکستان کی سیاست کا مختصر انالیسز ہے. ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب بنگلہ دیش میں ہیں، کافی اچھے معاہدے ہو رہے ہیں وہاں پہ. 6 معاہدے ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، اور یہ بھی طے ہوا کہ قطر کو بھول جائیں، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو جاپان سے بھی ہمیں امید ہے کہ محترمہ جب واپس آئیں گی کوئی پریس بریفنگ کا اہتمام کریں گی، یا عظمہ بخاری صاحبہ یا ان کے ساتھ ایک مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ بھی بتائیں گی. اور یہاں پہ یہ جو ایک لسٹ سامنے آئی ہے اس حوالے سے بھی وہ واپس آئیں گی تو پھر کوئی پریس ریلیز سامنے آئے گی کہ اصل صورتحال کیا تھی، ان بچوں کو ساتھ کیوں لے جایا گیا، یہ جو میڈ تھیں ان کو کیوں ساتھ لے جایا گیا، وہی واپس آ کے بتائیں گی. شمشاد مانگٹ اور مسعود چودھری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.